یہ آپ کے علم میں ہے کہ بنیر میں جمعیت علماء اسلام کے لوگ بھی لڑے ہیں فوج سے اور جماعت اسلامی کے لوگ بھی لڑے ہیں. اقبال کا تو تصور ہی بالکل دوسرا ہے. اور اقبال کا جو تصور ہے وہ ٹھیک آپ نے حوالہ دیا میثاق مدینہ کا، اگرچہ اس میں یہ گزارش کروں گا مؤدبانہ ڈاکٹر صاحب سے کہ وہ اس معاہدے کی روح سے امت ہے، اس معاہدے کی روح سے، اس کی حدود میں، اس لیے کہ ان کا کاز ایک ہے، انہیں عدل چاہیے اور انہیں پروٹیکشن چاہیے. اور ظاہر ہے اسلام کا تو بنیادی اصول ہے انصاف اور اقلیتوں کا تحفظ. وہ کشمکش جو اقبال کے زمانے سے شروع ہوئی تھی وہ آج بھی موجود ہے، وہ اسی طرح جاری رہے گی. اور دیکھیے قوموں کی تربیت اور ان میں آہنگ پیدا کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے. 1776 میں امریکہ آزاد ہوا تھا اور 83 برس کے بعد خانہ جنگی شروع ہوئی جس میں لاکھوں امریکیوں کی جان گئی. اور یہ کوئی پاکستان میں نہیں ہو رہا ہے کہ قوم کی تشکیل میں دشواریاں ہیں. ساری دنیا میں قومیں انہی مراحل سے گزر کر مہذب ہوتی ہیں، دستور کی پابندی اختیار کرتی ہیں، رائے عامہ کی تربیت ہوتی ہے. اور اقبال کا نظریہ یہ تو بڑا ہی آئیڈیل نظریہ ہے اور اس تک پہنچنے کے لیے تعلیم کی ضرورت ہے، تربیت کی ضرورت ہے. یہ گمراہ کرنے والے جو گروہ ہیں انہیں ایکسپوز کرنے کی ضرورت ہے اور یہ پروسیس ہی میں ایکسپوز ہوتے ہیں، تعلیم سے بھی ہوتے ہیں. بہت مؤدبانہ میں ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں عرض کروں گا کہ اقبال کبھی ارریلیونٹ ہو سکتا ہی نہیں ہے. یعنی یہ جو ہلاک کی ایک کلاس سیاستدانوں کی آ گئی، مگر ترکی میں آج ان کے نام پہ ایک تحریک ہے، ملائیشیا میں ڈنکا بج رہا ہے. ایرانیوں نے کہا کہ بے دل اور شادی ہمارے کام کے نہیں، اقبال ہمارے کام آیا. حکمت یار کہتے تھے کہ اقبال کے اشعار ہم لکھ کے بھیجتے تھے تحفے کے طور پر. علی گیلانی کہتے ہیں کہ میرا لیڈر ہی اقبال ہے. دیکھیے کشمیر کا حوالہ میں آپ سے عرض کروں گا کہ مختلف ہے. کشمیریوں نے کبھی غیر مسلموں پہ کبھی کوئی حملہ نہیں کیا ہے، کوئی اکا دکا ناشائستہ واقعہ ہوا ہوگا، مگر وہاں ان کا تحفظ کیا گیا ہے اور وہ اس میں شریک ہیں آزادی کی تحریک میں. تو فکر اقبال میں نہیں سمجھتا ہوں کہ پس منظر میں کبھی جا سکتی ہے. وہ اس قوم کے اجتماعی ضمیر کی آواز ہے اور بالآخر وہیں ہم پہنچیں گے تو سرخرو ہوں گے. تو سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ واٹ وینٹ رانگ. لیکن ذرا مجھے ڈاکٹر صاحب تک جانے دیجیے دوبارہ. ڈاکٹر صاحب ہارون صاحب کہتے ہیں ایک تو یہ کہ اقبال ارریلیونٹ نہیں ہو سکتا ہے، اقبال کی فکر جو ہے اگر پاکستان میں نہیں بھی فالو ہو رہی تو دنیا بھر میں فالو ہو رہی ہے، تحقیق ہو رہی ہے، اسٹڈی کی جا رہی ہے. ہارون صاحب بہت خوش فہم ہے. خوش فہمی ہے، یہ ہارون صاحب کی خوش فہمی ہے. جی جی میں ویسے عرض کر رہا ہوں کہ آپ کا ان کا نقطہ نگاہ بنیادی طور پر درست ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ پاکستان یہ جہاں کہہ لیجئے جس کی انوائرمنٹ میں اقبال نے اپنے فلسفے کی تشکیل کی، وہی اگر ان سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے تو باقی دنیائے اسلام میں اگر ان کی پذیرائی ہے اقبال کی فکر کی، خواہ وہ انڈونیشیا ہو، خواہ وہ مصر ہو، خواہ وہ ترکی ہو، لیکن حقیقت یہی ہے کہ سب سے پہلی ذمہ داری تو پاکستان کی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا جو یعنی کہہ لیجیے اس کی جو کریشن ہے، اس کا وجود میں آنا ہے، وہی ایک اعتبار سے اجتہادی سوچ ہے. اس سے بیشتر بھی تو مسلمانوں کی تحریکیں چلی تھیں اور علامہ کی زندگی میں ہی چلیں. آخر افسوس میں کہہ سکتا ہوں کہ جو وہابی تحریک تھی یا مجاہدین کی تحریک تھی وہ علامہ کی زندگی سے پہلے چلی اور ختم ہو گئی، لیکن جہاں تک خلافت کا تعلق ہے وہ تو ان کے زمانے میں چلی. یہ دونوں تحریکیں جو تھیں یہ تقلیدی سوچ کی بنیاد پر چلیں اور ناکام رہیں. اور اگر پاکستان کی تحریک کامیاب رہی تو اس کی یقیناً جو سوچ ہے اس کے پس منظر میں وہ اجتہادی تھی، وہ تقلیدی نہیں تھی. اور اقبال کا جو تنازع حسین احمد مدنی کے ساتھ ہوا تھا اس کے متعلق بھی حوالہ دیا گیا ہے. حسین احمد مدنی کا قول یہ تھا کہ ہندی مسلمان نیشنلٹی یا قومیت کے اعتبار سے تو ہندوستانی ہیں، لیکن ملت کے اعتبار سے وہ مسلمان ہوں یا امت کے اعتبار سے مسلمان ہیں. لیکن اقبال کا موقف یہ تھا کہ نہیں، ملت اور قوم میں کوئی فرق نہیں، ایک ہی چیز ہے. اور مسلمانوں کی جو ملت ہے یا قومیت ہے اس کی بنیاد ہی ان کی کہہ لیجئے روحانی کہہ لیجئے ان کے جو اسپریچول ایسپریشن ہے اس میں اشتراک ہے. تو اس بنا پر انہوں نے یہ قوم کی تشکیل دی. قوم کا جو قومیت کا جو تصور ہے اس کی بنیاد تو ہمیشہ ٹیریٹری ہے یا زبان ہے یا ریس ہے. لیکن اقبال نے کہا اگر ٹیریٹری، زبان یا ریس قومیت کی بنیاد ہو سکتی ہے تو وائی ناٹ اسپریچول ایسپریشن کا اشتراک. اگر ایسا اشتراک
ہو سکتا ہے اس کی بنیاد پر پہلے یہ قوم وجود میں آتی ہے. تصور تو اس کا سر سید کے ہاں بھی ملتا ہے دو قومی نظریے کا, لیکن اس کے بعد اقبال نے تو پہلے دوسرے اس کا حوالہ دیا آپ نے ہندوستان ہمارا کا. یہ علامہ اقبال کا وہ دور تھا جس وقت وہ ایک کہہ لیجئے اس منزل سے قومیت کے تصور سے گزر رہے تھے, لیکن وہ سیٹسفائیڈ نہیں تھے. اسی زمانے میں ترانہ ملی بھی لکھا گیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اقبال جس وقت انگلستان تعلیم حاصل کرنے کے لیے گئے تو وہ ایک تذبذب کے عالم میں تھے. وہاں پہ ایک کانفلکٹ تھا ان کے ذہن میں, ایک طرف سے تو قومیت تھی یعنی ٹیریٹوریل نیشنلٹی, اور دوسری طرف سے تھی اسپریچول نیشنلٹی یا روحانی مطمع نظر. تو اس کانفلکٹ کو انہوں نے بالآخر حل کر لیا, اور جس وقت یہ واپس آتے ہیں تو سب سے پہلی جو کتاب وہ تشکیل دیتے ہیں وہ ہے ہی اسرار خودی. اور اسرار خودی کی اگر آپ دعا کو نقطہ اپنے سامنے رکھیں تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسی زمانے میں ان کے ذہن کی تشکیل ہو گئی ہوئی تھی, اور ان کا غالباً ذہن یہی تھا کہ کسی نہ کسی طرح سے مسلمانوں کی ایک آزاد ریاست جو ہے وہ وجود میں لائی جائے. ڈاکٹر صاحب ذرا یہیں رکیے. افتخار صاحب بہت چیزیں انہوں نے بکھیر دی, بہت انہوں نے چیزیں کھول دی, انہوں نے اس کو ایکسپینڈ کر دیا, لیکن ایک چیز جہاں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر اقبال کی پذیرائی ہو بھی رہی ہے اسلامی دنیا میں, انڈونیشیا میں ہو رہی ہے, ٹرکی میں ہو رہی ہے, جیسے کہ ہارون رشید صاحب کہتے ہیں, لیکن جو ان کا اپنا بنیادی سٹیج تھا جہاں پہ انہوں نے اپنے نظریات کو ایکسپینڈ کیا, پھیلایا, جہاں انہوں نے اس کی اشاعت و تبلیغ کی, وہ تو یہ ریاست تھی. لیکن اس ریاست میں ان کے پیغام کو شاید سمجھا نہیں گیا, اس پہ عمل نہیں ہو سکا, اور آج ہمیں ایک عجیب ڈسٹارٹڈ شکل اس کی جو ہے وہ نظر آ رہی ہے. ڈاکٹر صاحب دو باتیں بہت جلدی سے میں آپ سے گزارش کروں. اقبال نے اپنی زیادہ تر شاعری کی بنیاد فارسی میں, ان کا زیادہ کلام اردو کے مقابلے میں زیادہ انہوں نے فارسی میں اشعار کہے اور شاعری کی. ریکنسٹرکشن انگریزی میں ان کی سب سے, ریکنسٹرکشن آف اسلامک تھاٹ. جی ہاں, اور دوسرے جو اردو کا کام ہے وہ بھی مشکل کام ہے. ہمارے ہاں اردو بھی نہیں پڑھائی جاتی, فارسی بھی نہیں پڑھائی جاتی, فلسفہ بھی نہیں پڑھایا جاتا. چنانچہ یہ جو دن آتے ہیں نا, یوم اقبال آ گیا اور اس دن ہم نے اقبال پہ گفتگو کر لی, اور پھر کہیں آپ کو فکر اقبال کا ویسا چرچا اور اس طریقے کی گفتگو نہیں ہوتی. ایسے لوگ آپ کو نظر آئیں گے جو اقبال پاکستان کے خلاف کہنا چاہیں گے اور براہ راست پاکستان پر گفتگو نہیں کر سکتے, تو وہ اقبال کو مارز بحث پاکستانی ریاست کو تنقید کا نشانہ بنانا چاہتے ہیں, اور تو وہ قائد اعظم کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں. لیٹ می ٹیک اے بریک. سو بات ہماری یہاں تک پہنچتی ہے کہ پاکستان میں فکری طور پہ غالباً مطلب کچھ جہت ہوگی, کچھ لینگویج کا ایشو ہے, کچھ زبان کا ایشو ہے, یا کچھ اور بھی ہے. بنیادی ایشو یہ ہے کہ بعض لوگ جو جیسے انہوں نے کہا, کلی طور پر تو میں اس سے اتفاق نہیں کرتا ہوں. دیکھیے آدرش کو اور نظری طور پر تو مشرقی یورپ تھا, سمجھنا مشکل. لیٹ می ٹیک اے بریک لیتے ہیں, اور ناظرین ایک بریک لیتے ہیں, اور بریک کے بعد اسی پوائنٹ سے ہم اپنی ڈسکشن کو کنٹینیو کریں گے.